بلدیہ ٹاؤن میں آگ لگی بلدیہ کی فیکٹری کا. اب اس کو 14 سال بعد یہ فیصلہ آیا کہ جن لوگوں کو بڑا مجرم اور جنہوں کو چھوٹا مجرم اور جنہوں کو منجلا اور سنجلا مجرم قرار دیا گیا تھا وہ سب چھوٹ گیا. تو آخر بلدیہ میں 280 لوگوں کی جو قتل کیا گیا، 260 اور 200 کو بتاتا 80، اب بعض لاشیں تو ملی بھی نہیں، مسخ ہو گئیں. ان کا قاتل ہے کون؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دوستوں، ایک سب سے اہم بات کہ تمام پہلوؤں کو غور کرنے اور انویسٹیگیشن کیا ایسی کر دی گئی تھی؟ کیا 14 سال بعد وہ ملزمان جن کو کہ ہماری حکومتیں بتا رہی تھیں کہ ان کا تعلق MKM الطاف گروپ سے ہے، وہ سب بے قصور تھے؟ قصہ کہانی ہے کیا؟ یہ بتاتا ہوں. لیکن آج میں بتا دوں کہ آج 11 ستمبر 2012 سے آج 16 جون 2026 آ گئی ہے، لیکن اس پورے جو بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں جو لوگ مارے گئے ان کا ایک سنگل مجرم بھی ہماری ایٹمی طاقت والی حکومت تلاش نہیں کر پائی. قصہ کہانی ہے کیا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے پھر وہی گزارش ہے آپ سے کہ ہم لوگوں کا بھی کچھ سبسکرائب بھی کر لیا کریں، اور یوٹیوب جو اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ آپ کے پاس ہماری ویڈیو پھینکتی ہے اور بھیجتی ہے، اسے ایک نظر دیکھ بھی لیا کریں اور شیئر بھی کر لیا کریں. دوستوں، یہ 11 ستمبر 2012 کی رات تھی جب میں اپنے چند صحافی دوستوں کے ساتھ رات کو 11:30 بجے سول ہاسپٹل پہنچا تو وہاں ایک لائن سے لاشیں ہی لاشیں موجود تھیں. کسی نے چارپائی پہ رکھی ہوئی تھی، کسی نے کسی بیڈ پہ رکھی ہوئی تھی، اور کچھ لاشیں، بیشتر لاشیں جو تھی وہ ہاسپٹل سے باہر رکھی ہوئی تھیں. اور بارش کے ہلکے ہلکے قطرے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور سخت سردی کے بعد لوگ اپنے پیاروں کے لاشوں کی شناخت کرنا چاہتے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی اور ایک خاتون جو بہت بوڑھی سی تھی، انہوں نے اپنے منہ پہ مارتے ہوئے کہا، ارے یہ میری شہلا ہے، یہ اس کی لاش ہے. اس کی بیٹی نے کہا، نہیں امی، یہ لال جو قمیض انہوں نے پہنی ہوئی ہے یہ والی وہ والی نہیں ہے، لال قمیض نہیں ہے. دراصل یہ جو قمیض ہے وہ خون سے لت پت ہو گئی ہے اور اس پہ سیاہی چڑھ گئی ہے، اس لیے آپ کو یہ لال نظر آ رہی ہے. تو فوراً دوسری آواز آئی کہ ارے یہ تو میرا کاشف ہے، ارے یہ میرا شاہد ہے، ارے یہ میرا شاکر ہے، ارے یہ میرا بچہ ہے، یہ میری بچی ہے، یہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. اور یہ پوری رات صبح تک جب قریب اور دور کی مسجدوں سے فجر کی اذان کی آواز آنے لگی، این اس وقت یہ بتایا گیا کہ اب لوگوں نے بہت شدت کے ساتھ اپنی لاشوں کو نہ ملنے کا دکھ جو ہے اپنے چہروں کو پیٹ رہے تھے، اور اذان دینے والے مؤذن سے کہہ رہے تھے، اے اللہ تو کہاں ہے؟ لیکن اللہ تو یہیں تھا، اللہ سب دیکھ رہا تھا. وہاں نہ کوئی حکومتی ارکان تھا، نہ حکومتی وزیر تھا. 260 لاشیں پڑی ادھر کبھی ادھر، اس میں سے کچھ باہر، کچھ اندر، کچھ روڈ پہ، کچھ نیچے. کسی نے پلاسٹک ڈال دی تھی، کسی نے کچھ ڈال دیا تھا، لیکن کوئی حکومتی رکن وہاں موجود نہیں تھا. پھر اس پر 2-3 دن گزر گئے، تب پتہ چلا کہ اب آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی لواحقین کے کلیجے ایسے جلے
اور ایسے کوڑھے کہ آج تک ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو سکون نہیں آتا کہ ان کے بچوں کے قاتل کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچے۔ اور وہ آہنی ہاتھ جو اس ملک کے بہت بڑے بڑے ہاتھ ہیں، ان کے ہاتھ ان مجرموں کے گلوں تک کیوں نہیں پہنچے، جنہوں نے اس آگ کو لگایا تھا، جنہوں نے اس آگ کو بھڑکایا تھا، جنہوں نے دروازے بند کیے تھے، مزدوروں کو باہر نہیں جانے دیا تھا۔ دروازہ کھول دیا جاتا نا تو لوگ بھاگ جاتے، خود ہی نکل کے بھاگ جاتے، کیسے نہیں چاہیے، لیکن وہ بھاگے کیوں نہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستوں، اس کا قصہ کچھ اس طرح شروع ہوا کہ وہ 11 ستمبر کو تنخواہ بانٹنے آئے کیشیئر، اور کچھ لوگ اوپر 180 لاشیں جو ہیں وہ سیڑھیوں پہ ملی، 40 لاشیں جو ہیں وہ ایک کمرے میں بند ملی، جن کو ذرا سی نہ کسی آگ نے چھوا تھا، نہ ہی ان کے کپڑے جلے تھے، اور نہ ہی ان بچیوں کے جو بناؤ سنگھار معمولی تھے وہ سب کے سب ایز اٹ از تھے، لیکن ان کا دم گھٹ گیا تھا، اور 180 لاشیں اوپر کی سیڑھیوں پہ ملی۔ تو یہ اوپر کا دروازہ بھی بند تھا، نیچے کا بھی دروازہ بند تھا، ہے نا، 180 وہ اور 140 وہ، تو 220 ہو گئیں، اور بقیہ 120 لاشیں جو ہیں وہ باہر کے حال میں، نیچے کے حال میں ملی۔ یہ ساری ترتیبیں ایسی تھیں کہ جن کو دیکھ کر کے، جن کو سن کر کے پاکستان کے چہرے کو شرمناکی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلا کام تو یہ کیا گیا کہ علی انٹرپرائزز جہاں جس فیکٹری میں یہ آگ لگی تھی اور ان کی یورپی یونین کو بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی، تو وہاں سے جب زیادہ شور مچا تو علی انٹرپرائزز کے جو مالکان تھے انہیں گرفتار کیا گیا۔ پھر وہ کراچی کی مختلف جو عدالتیں ہیں اس سے وہ اپنی ضمانت کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ایک پھر سینیریو بنایا گیا کہ بھائی یہ تو بند نہیں، انہوں نے بند نہیں کیا، انہوں نے آگ نہیں لگائی، آگ تو شارٹ سرکٹ سے لگی۔ اب سنیں کہ آگ لگی کیسے؟ شارٹ سرکٹ سے ہی لگی، لیکن جو مالکان، ابھی بھی بہت ساری فیکٹریاں ہیں جہاں کے مالکان نے اپنے ملازمین کو ایک تھوڑا سا ایک مچان سا بنا کر کے وہاں بٹھایا ہوا، وہ سب لکڑی کا تھا، اس میں لگا، اور اس کے بعد یہ آگ پھیلتی چلی گئی، اور کسی کو اس لیے نہیں باہر آنے دیا گیا کہ اس وقت کیونکہ روپے کی تقسیم ہو رہی تھی، تنخواہیں بانٹی جا رہی تھیں، اور کہا گیا کہ دروازے بند کر دو، تو دروازے بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد کہانی کیا گھڑی گئی، یا حقیقت یہی تھی کہ حماد صدیقی جو ہیں وہ 2 ساتھیوں کے ساتھ آئے، اور انہوں نے آ کر کے، اب بتائیں 2 ان کے ساتھ ساتھی یعنی 3 لوگ تھے، اور اس کے باوجود بھی 280 لوگ جو ہیں ان 3 لوگوں کو نہیں سنبھال سکے، اور ان کی لگائی ہوئی آگ میں جل گئے۔ جبکہ جو باہر 4 چوکیدار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کوئی بھی اندر نہیں گیا، کورٹ میں کھڑے ہو کر کے کہا ان کو 2.5 سال کی سزا ہو گئی، اس میں سے ابھی ایک کا انتقال ہوا۔ یہ ڈرامہ اتنا طویل کیا گیا کہ متحدہ نے آگ لگائی، متحدہ نے آگ لگائی، الطاف گروپ نے لگائی، الطاف گروپ نے لگائی، متحدہ نے لگائی، الطاف گروپ نے لگائی، حماد صدیقی نے لگائی۔ اس کی اتنی رٹ رٹی گئی کہ ہر ایک کی ہٹتی رہی، اور ملزمان جو ہیں اسی شور و غل میں کہیں گم ہو گئے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ علی انٹرپرائزز کے مالکان جو تھے تو گرفتار ہوئے تھے نا، کہاں ہیں وہ؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ ان کی رہائی ممکن کیسے ہو سکی۔ اس میں فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پاکستان میں اس وقت قاسم منیر سربراہ صاحب تھے وہاں پہ، اور انہوں نے اس پورے کھیل کو، ان کی رہائی میں پہلے انہوں نے گورنر سندھ سے اور اس کے بعد صدر سے ملاقات کر کے اس کو وہاں سے ہٹایا گیا، اور جا کر کے
لاڑکانہ کی عدالت سے ضمانت دی گئی۔ آپ بتائیں، آپ کمال دیکھیں کہ لوگ کراچی اپنے مریضوں کو لے کے آتے ہیں، اپنی کورٹ کے کیسز کو لے کے آتے ہیں، اپنے جھگڑوں کو یہاں نپٹانے کے لیے آتے ہیں، پوری حکومت سندھ کراچی میں بیٹھ کے کام کرتی ہے، لیکن علی انٹرپرائزز جو یورپی یونین کو اپنی ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کی ضمانت لاڑکانہ کی ایک عدالت سے دی گئی۔ کیوں؟ کون جواب دے؟ صدر دیں یا اس وقت کے گورنر عشرت العباد صاحب فرمائیں کہ یہ کیا کہانی تھی، قصہ کیا تھا۔ اب ایس ایم منیر تو اس دنیا میں نہیں ہیں، تو لہٰذا اب ایس ایم منیر سے تو یہ نہیں پوچھا جا سکتا، لیکن فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ملک بھر کے چیمبر جو ہیں، وہ ہر فیکٹری جو اس میں آگ لگتی ہے اس کے مالک کو بچانے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ تو بے گناہ ہے۔ تو پھر گناہ گار کون ہے؟ مارا کس نے 260 لوگوں کو؟ 280 لوگوں کی جو میتیں اٹھیں اس کو کس نے مارا ہے؟ یہ بھی تو ساری تفصیل بتائیں نا۔ تو وہ علی انٹرپرائزز کے جو مالکان تھے وہ وہاں سے ضمانت لی، اور ضمانت لینے کے بعد ان کی فلائٹ ہوئی۔ نہ ان کا اے سی ایل میں نام تھا، نہ بی سی ایل میں نام تھا، نہ ڈی سی ایل میں نام تھا، بلکہ ان کا ایف سی ایل میں نام تھا، فلائنگ ٹو آؤٹ آف کنٹری۔ اب جو گئے تو گئے، واپس تو آئے نہیں، کیونکہ آپ کو میں بتا دوں یہ بزنس جو میں خاص طور پہ جو ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیسے پاکستان میں نہیں آتے، ان کے بیشتر رقم جو یہ ایکسپورٹ سے کماتے ہیں یہ باہر رکھتے ہیں اور وہاں بھی اپنا سیٹ اپ کرتے ہیں، تاکہ ایسے کسی وقت سے جب پاکستان سے بھاگنا پڑے ان کو تو یہ قانون سے نکل کر کے آپ کچھ دنوں بعد آ جائیں گے، پھر آ کر کے اپنی فیکٹری بھی بیچیں گے، اپنی زمینوں کو بھی بیچیں گے، یہاں سے بھی پیسہ بٹوریں گے، اور یہی ہمارے حکومت کے کوئی نہ کوئی ارکان ان کو سہولت کاری کے لیے مل جائیں گے، یا کوئی سیاسی طور پہ کہے گا کہ میں تو پیپلز پارٹی کا ہوں، یا میں تو ایم کیو ایم پاکستان کا ہوں۔ یہ ساری کہانیاں ہوں گی۔ اور اب میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ آخری دو ملزمان عبد الرحمان اور زبیر، جن کو سیشن کورٹ سے سزائے موت، ہائی کورٹ سے سزائے موت دی گئی تھی، اب پتہ نہیں ایسا کیا عدم ثبوت تھا سپریم کورٹ کے پاس۔ یہ تو سپریم کورٹ نے قانونی کارروائی کرتے وقت دیکھا ہوگا نا کہ ایسا کیا عدم ثبوت تھا جو وہاں سامنے لایا گیا اور لا کر کے بتایا گیا کہ جناب یہ ملزمان، یہ مجرم جو ہیں، یہ ملزمان ہیں تھے، اور اب ان کو رہا کر دیا جائے باعزت طور پر۔ اس سے پہلے رؤوف صدیقی صاحب کو بھی چھوڑا گیا، حماد صدیقی صاحب کو بھی رہائی مل گئی، سب لوگ رہا ہو گئے ہیں، لیکن کوئی یہ تو بتا دو، ہماری حکومت بتا دے، ہمارے سندھ گورنمنٹ بتا دے، وفاقی گورنمنٹ بتا دے، پولیس بتا دے، فوج بتا دے، کوئی بھی بتا دے کہ وہ جو ملزمان جنہوں نے اس پورے گیم کو کھیلا ہے وہ کہاں ہیں؟ یہ حقیقتیں تو ہیں نا کہ مالکان اکثر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور علی انٹرپرائزز کے مالکان بھی ملک سے فرار ہو گئے تھے، اور تاحال وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ تو اب وہ جو 280 لوگوں کے بچے اور بچیاں بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیے گئے، اور جن کی لاشوں کی شناخت بھی نہ ہو سکی، وہ کہاں جائیں؟ کس سے مانگیں؟ کس سے بولیں؟ کس سے کہیں؟ کس سے فریاد کریں؟ وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں، خون کا دعویٰ کس پہ؟ کسی پہ نہیں کر سکتے۔ عجب بات ہے، عجب چیزیں ہیں کہ اقربا بیچارے آج بھی آنسوؤں سے تر چہروں کے ساتھ کبھی ادارہ نور حق پہ آتے ہیں، کبھی کسی لیبر یونین کے آفس میں جاتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ کام اٹکا ہے اور لٹکا ہے، لیکن ملزمان نہ کہیں اٹکے ہیں نہ کہیں لٹکے ہیں، بلکہ آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، اور
قانون کو ایک مرتبہ پھر منہ چڑھا رہے ہیں کہ یہ قانون ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں مزید باتیں تو نہیں کرتا کہ یہاں سے 20-25 سال میں یا اس سے پہلے جو قتل ہو رہے ہیں ان کے بھی قاتل ہیں، یہ تو 280 لوگ تھے۔ یہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی آگ تھی جس میں اتنے سارے لوگ مر گئے اچانک۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔